کئی لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں باہر چلے جانا چاہیے. کئی لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد بھی دل نہیں لگتا ہے, مسجد سے باہر چلے جانے کو دل چاہتا ہے. قلب کو سکون نہیں ہے. ایسی زندگی کے اندر اگر کوئی فارمولا, کوئی آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں, وہیں پر آپ قرآن پاک سے گہرا تعلق پیدا کیجئے. قرآن پاک کھولیے, قرآن کو تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے, آپ کے قلب کو سکون مل جائے گا. تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو, آؤ سب کے سب. میرے عزیز دوستو, بزرگوں, نوجوانوں, دنیا میں اللہ جل شانہ جو عزت عطا فرماتے ہیں, جو اعلیٰ عہدوں تک کے پہنچاتے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے نمایاں مقام پر پہنچاتے ہیں, ان ساری چیزوں میں آپ کے ذہن میں ایک بات ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی نسبت آپ کی ختم نہیں ہونا چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا بھی بڑا عہدہ اور منصب عطا کر دے, آپ کو کوئی بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے, آپ دنیا کے امیر ترین دولت مندوں میں شمار ہونے لگے, عزت اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے, ان سارے مواقع پر اگر کسی چیز کو آپ فراموش کرتے ہیں تو وہ اکثر قرآن پاک کی نسبت کو ہے. آئیے اس قرآن پاک کی نسبت پر ناز کرنا, فخر کرنا اور اس قرآن پاک کی نسبت پر اپنی دنیا اور آخرت بنانا, اس سلسلے میں اپنا ذہن بنائیے. آپ کے انداز فکر میں, آپ کی سوچ میں یہ ساری چیزوں کو لانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کو ایک مقام اور منصب مل جاتا ہے, کوئی عہدہ مل جاتا ہے, بہت بڑا آفیسر ہے, بہت بڑا کمشنر ہے, بہت بڑا کلیکٹر ہے, اور بہت بڑا جج ہے, یا بہت بڑا وکیل ہے, یا انجینئر ہے. اب اس کے بعد اس کی لائف ایسی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی نسبت کو یا تو ختم کر دیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملتا ہے. وہ لوگ اپنی مصروفیتوں میں, مشغولیتوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. آپ دنیا کے اتنے بڑے مقام اور منصب پر ہیں, آپ ساری چیزیں کرتے ہیں, ساری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں, دوستوں سے ملتے جلتے ہیں, رشتہ داروں سے ملتے جلتے ہیں, آپ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, لیکن آپ کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو ہے کوئی ٹائم نہیں ہے. جبکہ اس قرآن پاک کی تلاوت جب آپ کر رہے ہیں, اس قرآن پاک کے اندر آپ مشغول ہیں, تو اس کے فضائل آپ سن چکے ہیں کہ اس کی مشغولیت میں اگر دعا کا موقع نہیں ملا تو بھی اللہ جل شانہ آپ کی منشے کے مطابق, آپ کی ضرورت کے مطابق, آپ کی دل کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ قبولیت مقام عطا فرماتے ہیں. یہی نہیں ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے آپ اگر دعا کا موقع نہیں مل رہا تو دعائیں قبول ہو رہی ہے. قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے آپ دنیا کے بہت سارے کاموں کو نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کاموں کی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان کرتے ہیں. تو قرآن سے آپ کی نسبت بہت گہری ہو, بہت تعلق ہو آپ کا. جب کبھی آپ غم میں ہو, پریشانیوں میں ہو, کوئی مصیبت میں ہو, تو آپ قرآن پاک کھولو, آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا. قرآن کہتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے اندر قلب کو سکون ملتا ہے. دنیا آج جو پریشانی کے عالم میں ہے, اختلاج قلب کا شکار ہو چکی ہے, ہارٹ بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے, بلڈ پریشر کی جو ہے آپ کو شکایت ہے, آپ دنیا کی ترکیب اور تدبیر کر رہے ہیں, دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ کے قلب کو سکون نہیں مل رہا ہے. آپ کا ہارٹ جو ہے
آپ کا دل جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہے. کئی لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں باہر چلے جانا چاہیے. کئی لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد بھی دل نہیں لگتا ہے, مسجد سے باہر چلے جانے کو دل چاہتا ہے. قلب کو سکون نہیں ہے. ایسی زندگی کے اندر اگر کوئی فارمولا, کوئی آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں, وہیں پر آپ قرآن پاک سے گہرا تعلق پیدا کیجئے. قرآن پاک کھولیے, قرآن کو تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے, آپ کے قلب کو سکون مل جائے گا. گویا دنیا کے اندر جو آدھے پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, ان کا علاج جو ہے قرآن پاک سے ہو سکتا ہے. کئی لوگوں نے تجربہ کیا, بڑے بڑے ماہرین نے تجربہ کیا, اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کثرت سے کی, اللہ نے ہمیں اس طریقے سے شفا دے دیا, ہماری ساری بیماریاں جو ہے اس پر کنٹرول ہو گیا, یا شفا مکمل طریقے سے ہو گئی, یا بیماری کا خاتمہ ہو گیا. ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے, ہر ایک کا طریقہ کار ہوتا ہے. جو قرآن سے قریب ہوا, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ویشفی صدور قوم مومنین, یہ مومنوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, ہم نے قرآن کو شفا کے لیے نازل کیا. 5 آیتیں آیت شفا ہے. لا علاج امراض میں جو بیماریاں آپ کی ختم نہیں ہوتی, ڈاکٹر کہتے کہ زندگی بھر آخری سانس تک کی یہ بیماری رہے گی, یہ 5 شفا کی آیتوں کا معمول بنائیے. ہر نماز کے بعد, سوتے وقت میں, اور اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, اس کو اپنائیے. آپ دیکھیے حیرت انگیز طریقے سے لا علاج امراض میں بھی یہ مفید ہے اور شفا کا ذریعہ ہے. تو قرآن سے قلب کو سکون مل رہا ہے. اسی طریقے سے ایمان کی تازگی کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے, گھٹتا ہے, بڑھتا ہے. روایتوں میں آتا ہے, احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص صبح میں مسلمان تھا اور شام کو کافر ہو گیا, شام میں مسلمان تھا اور صبح کو کافر ہو گیا. ایمان سلب بھی ہوتا ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, اور ایمان کو تازہ رکھنا بہت ضروری ہے. اب ایمان کی تازگی کیسے لائیں گے آپ؟ اس ایمان کو, ایمان کی بیٹری کو کس چیز سے چارج کریں گے آپ؟ دنیا کے اندر سارے چارجر جو ہے وہ تو مشہور ہے. اگر آپ کا موبائل ہے, آپ چارجر لیے ہوئے پھرتے رہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے, اس کی چارجنگ کرتے ہیں آپ. ہر چیز کا چارجر معلوم ہے, لیکن اس ایمان کا چارجر جو ہے قرآن پاک ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے. اتنی مقدار ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ جس کی وجہ سے آپ کا دن بھی اچھے سے گزرے اور رات بھی اچھے سے گزرے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.